یہاں میں اپنے آڈینس سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور اس میں ایک سبق بھی ہے کہ جس طرح مختلف تہوار، عید اور خوشیوں کے مواقع پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کی بہت باتیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلسل ایک بلکہ ہماری سیریز بن گئی ہے کہ عید ایٹ ولیج. جیسے ہی ہم عید پر یہاں ولیج میں اکٹھے ہوتے ہیں، اسپیشلی ہم سسٹرز، تو ہم اپنی اس گیدرنگ کو پروڈکٹیو بناتے ہیں اور اس میں دین دنیا کے احکام و مسائل شیئر کرتے ہیں. اور چونکہ میڈیا سے میرا تعلق ہے تو میں اسے ریکارڈ بھی کر لیتی ہوں. یہ ایک میسیج بھی ہے اور ایک ٹپ بھی کہ کس طرح آپ اپنے عام معمولات کو عبادات بنا سکتے ہیں، اور میں میڈیا پر یہ کام ایک عبادت سمجھ کر ادا کر رہی ہوں. اور اس طرح دین دنیا کی باتوں سے آپ غیبت سے بچ جاتے ہیں. اور یقیناً بہت ساری بہنیں ایسے کرتی ہوں گی کہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہوں تو دین دنیا کے معاملات کو ڈسکس کریں، بجائے اس کے کہ ہم پرسنس کو ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں اور پھر غیبت ہو جائے. تو یہ بہت اہم ہے. تو یہ ایک لائٹر پوائنٹ پہ بات تھی. اب آئیے اصل مدعا کی طرف. جی ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ہم شیئر کر رہے تھے، آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک سابق عہدیدار، ایک یعنی سینئر پرسن یہ بات کہہ رہے ہیں، اور بلکہ ان کا یہ ایک دعویٰ ہے جس کی انہوں نے تصدیق بھی خود کر دی ہے. یعنی وہ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ ایک فرانسیسی کمپنی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور اب صرف آڈیو کوالٹی کو امپروو کرنا باقی ہے. تو یہ کام ممکنہ طور پر 2030 تک، یعنی اب سے تقریباً صرف 6 سال بعد عوام کے سامنے آ جائے گا، اور پبلک امہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خطبہ حجۃ الوداع سن سکے گی. اس پوسٹ کے وائرل ہوتے ہی عوام میں خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات، بلکہ اضطراب پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کیسا ہے، اور یہ فتنہ ہے، اور یہ دجالی سازش ہے. مختصر میں آپ کو بتاؤں تو واقعی ہمیں ہر چیز کو، ہر ترقی کو، ہر ایجاد کو اس اینگل سے ایسا مسلم ضرور دیکھنا چاہیے، خاص طور پر جب اس کا تعلق ہمارے عقیدہ اور عمل سے ہو. یہاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کی ہے. ایک بار اگر وہ یہ یقین دلوانے میں کامیاب ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع یہ سامنے آ گیا اور آپ سب نے اس پر یقین کر لیا، تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رکے گا نہیں، بڑھتا جائے گا. اور پھر وہ صرف ثابت شدہ ہی نہیں بلکہ جو چاہیں گے آپ کو سنائیں اور دکھائیں گے. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے محبت کی وجہ سے اسے مانتے اور کرتے چلے جائیں گے. اس طرح اغیار کا ایجنڈا پورا ہو سکے گا، العیاذ باللہ. اور یہ صرف اغیار کا ایجنڈا دجالی فتنہ ہی نہیں بلکہ قادیانی سازش بھی ہے. یہ کوئی جذباتی بیانیہ یا کوئی گمان ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بات پورے ثبوت اور وثوق کے ساتھ کہہ رہی ہوں. سورہ نبا کی آیت 29، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. مرزا بشیر الدین قادیانی مرتد نے یہ اپنی تفسیر میں بہت پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آپ کے خطبات اور آپ کے فرامین سن سکیں گے، اور پھر حق واضح ہوگا کہ یعنی ہم سچے ہیں. یہ بات اس وقت اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ نہ تو ڈیجیٹل اسٹوڈیو، AI اور 3D کا کوئی کنسیپٹ تھا. یہ بات تو اس سے کہلوائی گئی، اس کے ذہن میں ڈالی گئی. وائرل پوسٹ کا تعلق بھی اسی سے ہے. میں ریٹائرڈ جسٹس صاحب کے ایمان اور اسلام پر شک نہیں کر رہی، بلکہ ان کے لیے ایمان پر استقامت کا سوال کرتی ہوں، اور یہ کہتی ہوں کہ وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں. اچھا، ایسی کوئی بات اگر کوئی اپنی ایک ذاتی رائے کے طور پر پیش کرے اور پھر اسے وائرل بھی کر دیا جائے تو یہ ایک مغربی ایجنڈا ہی ہو سکتا ہے، مگر نہ کتنے دلائل، حقائق دبا اور چھپا دیے جاتے ہیں. آپ بھی اس کے گواہ ہیں. تو یہ آج پہلی بار ایسی بات نہیں ہوئی، بلکہ سب سے پہلے یہ دعویٰ قادیانیوں نے کیا. اب آپ اس بات کی حقیقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور خاص طور پر اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ صرف فضائل اعمال پر ہی بات نہ کریں بلکہ لوگوں کو فتنوں سے بھی خبردار کریں اور انہیں ڈائریکشن دیں. اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پبلک کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پروپوگنڈے کو بہت وائرل کیا جاتا ہے اس کے رد کو بھی خوب وائرل کریں.
تاکہ عوام فتنوں سے آگاہ ہو اور اپنا ایمان اور عمل بچا سکے۔ یاد رکھیں، اسلام سائنس بیسڈ نہیں ہے، اسلام ایمان بالغیب بیسڈ ہے، جس کا سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، آج بھی یہی ہے اور قیامت تک یہی رہے گا۔ یہ بات ضرور ہے کہ 3D اور AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے یہ بھی ممکن ہو گیا ہے کہ ایک فوت شدہ شخص جیسے کسی کا باپ دادا، اور وہ اپنی شادی پر اگر ان کو بلانا چاہے، شریک کرنا چاہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور 3D کے ذریعے سے ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسے دیکھ سن اور محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ بول بھی سکے، گفتگو بھی کر سکے۔ یاد رکھیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، یعنی ایک خاکہ بتایا جاتا ہے، اسکیچ تیار ہوتا ہے اور اس سے ایسی حرکات کرائی جاتی ہیں جس کے پیچھے سارا کمپیوٹر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ یہ اوریجنل نہیں، آرٹیفیشل ہے۔ بالکل اسی طرح ماضی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کوئی دعویٰ ہمارے لیے وہ قرآن یا حدیث تو نہیں ہے، خواہ میچ ہو یا نہ ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے فتنوں کے لیے قرآن اور اپنی سنت اور پھر سورہ کہف کی تلاوت اور اس کا سمجھنا اور اس کے مطابق چلنا اور کرنا یہ سکھایا ہے، اس کی تاکید ہے۔ اسے چھوڑ کر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنے دین سیکھنے کا ذریعہ بنائیں گے تو مار کھا جائیں گے، فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ایون اس فیلڈ کے ماہرین نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے اپنی تحقیق بھیجی جس میں یہ پروون تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ماضی کی منتشر آوازوں کو جمع کیا جا سکے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا کمال تو ہو سکتا ہے کہ جس میں ایڈیٹنگ، سکپنگ سب جائز ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے فیکڈ ویڈیوز یا کسی کا چہرہ لگا کے اس سے کچھ بھی کروا لیں، یا اسی طرح کسی کی آواز میں کچھ بھی بلوا لیں، یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ بچہ بھی موبائل سے یہ سب کر سکتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا ہی دعویٰ کیوں؟ نہ آپ سے پہلے کسی کی، نہ ہی ایون آپ کے بعد کسی کی کوئی بات، بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات۔ پھر فرانسیسی کمپنی جو بدنام عوام ہے، خاص طور پر توہین رسالت، توہین قرآن اور اسلاموفوبیا،